فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم جب یہ آیا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، کیونکہ پہلی 3 آیات جو ہیں وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کی 3 آیات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو ہمیں اس پورے قرآن پاک میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ آخر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، تو ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے اس قرآن کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور نہ ان کے غصہ ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے راستے پر، آمین ثم آمین۔ اب ہم کرتے ہیں آغاز انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف پہ ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں اور اس پہ ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنی خیر سمیٹتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، تو کیا میں متقیوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے اس کا جواب دیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، اب دیکھیے یہاں پہ آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کی بات کی۔ ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ گروہ تھا جو فلاح پانے والے تھے، جو متقی تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی۔ صرف 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بھی کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں نا، جو منافقین کی ہیں، آنیسٹلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیول پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے، اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا، بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکساں ہے ان کے لیے، خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
ختم اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لاتے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور زیادہ کر دیا ان کا مرض اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک، انہم ہم المفسدون، کہ یہی تو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وقوف؟ خبردار، بلا شبہ یہی ہیں جو بے وقوف ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب یہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، در حقیقت ہم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور مہلت دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، تو نہ کچھ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ہے جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، پھر جب روشن کر دیا اس کے ارد گرد کے ماحول کو تو زائل کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ نہیں وہ کچھ دیکھ پاتے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ نہیں لوٹ سکیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جیسے زور کی بارش آسمان سے جس میں ہو اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک، اور ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اور خوف سے موت کے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے جائے ان کی بصارت، جب بھی بجلی چمکی ان پر تو چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیے یہ پہلا حکم آ گیا قرآن پاک میں کہ اے لوگو، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے ہر طرح کے پھل جو ہے رزق تمہارے لیے۔ بس نہ بناؤ اللہ کا کوئی ہمسر، اور تم تو جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے پر، تو بنا لو ایک صورت اسی طرح کی اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ ایسا کر سکو تو ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرتے رہو آگ سے، وہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی آمنو کا استعمال ہوا ہے نا، لفظ کے ایمان والوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ عاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال کہ ان کے لیے جنتیں ہیں بہہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو اس سے پہلے، حالانکہ دیا گیا تھا ان کو اس سے ملتا جلتا
اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے بھی کم تر۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ